ناظرین، آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کی علمی دعوے کی بڑکیں تو بہت سنی ہوں گی کہ میں علمی کتابی، میں علمی کتابی، لیکن اس علمی کتابی کا یہ حال ہے کہ اس شخص کو یہی نہیں پتا کہ قرآن پاک مسلمانوں کے لیے رحمت ہے یا نہیں۔ اپنی ویڈیو میں یہ کیا قرآن پاک کے بارے میں بہتان تراشی کرتا ہے، ذرا آپ خود ہی سن لیجئے۔ کافر بھی کہتے تھے قرآن بہت سخت ہے، اس لیے کافروں نے سمجھ لیا تھا۔ یہ مسلمان کہتا تھے قرآن تے جی اللہ دی رحمت ہی رحمت ہے جی، کہتے کھول کے ہی نہ پڑھی، انہوں پتہ ہی نہیں ہے کتنے رحمت کڈ پورے قرآن اس رحمت کا تو حقدار ہی نہیں ہے۔ اور رحمت یہ ہے کہ جس نے توبہ کی، اس کے بعد اصلاح کی اور سدھر گیا، اس کے لیے اللہ غفور رحیم ہے۔ اس کے بغیر تو کبھی رحمت آئی نہیں ہے۔ جھوٹ بولا ہے آپ سے لوگوں نے۔ دیکھا آپ نے ناظرین، یعنی اس مرزا جہلمی کو یہ نہیں پتا چلا آج تک کہ قرآن پاک مسلمان کے لیے رحمت ہے، بلکہ کہتا ہے کہ نہیں، مذاق اڑانے والے تمسخرانہ انداز میں مسلمان کہتا ہے جی قرآن تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، تو اور مسلمان کیا کہے کہ قرآن معاذ اللہ اللہ کی رحمت ہے، اور پھر خود قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے جس کے بارے میں علمی کتابی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ذرا نکال کے دکھاؤ۔ تو علمی کتابی صاحب یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کہ اللہ پاک عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن پاک میں وہ چیز اتارتے ہیں جو مؤمنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ چڈو صاحب قرآن پاک تو فرما رہا ہے کہ مومنین کے لیے یہ رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور آپ مسلمانوں کو چیلنج دیتے پھر رہے ہیں کہ جناب کتنے رحمت کڈ پورے قرآن دے وچ۔ تو چڈو صاحب کیا آپ کا قرآن پاک کوئی اور ہے؟ جس طریقے سے آپ نے اپنے دین کی بنیادیں کچھ اور چیزوں کو بنا رکھا ہے، تو اس میں میرا خیال ہے قرآن پاک بھی جو ہے وہ شامل ہے، کہ لگتا ہے کہ آپ کا قرآن پاک کہیں وہ مرزا قادیانی کی وہ جو تذکرہ کتاب ہے اس کی وحیوں کا مجموعہ، آپ نے شاید اس کو قرآن پاک سمجھ لیا ہے۔ تو چڈو صاحب آپ اپنا ریکارڈ درست کر لیں، قرآن پاک مسلمانوں کا یہ ہے جس میں سے میں نے آپ کو اس آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی ہے، اور اس میں ہمارا رب واحد یہ فرما رہا ہے کہ قرآن پاک تو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اور یہی بات جب کوئی مسلمان کہتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، تو پھر آپ کو اس پہ تکلیف کیوں ہوتی ہے، اور اس پہ پھر آپ بطور استفہام میں اور تمسخرانہ انداز میں یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ جی قرآن پاک کتنے رحمت کڈ پورے قرآن دے وچ؟ تو اب تو ہم نے کڈ دی، اور اسی کے ساتھ ہی آپ کا کنڈا آپ کے پھنسا ہوا تھا علمی کتابی ہونے کا، تو میرا خیال ہے وہ بھی اب نکل جانا چاہیے کہ آپ کوئی علمی کتابی نہیں ہیں، آپ صرف ایک چڈو ہیں جو عوام کو پھدو لگانے کے لیے بیٹھتا ہے 10x20 کی کوٹھڑی میں، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ جو منہ میں غلاظت آئے وہ بکتا ہے۔ اللہ کے بارے میں توہین، نبی پاک کی توہین، صحابہ کرام کی توہین، بزرگان دین کی توہین، قرآن پاک کی توہین، سوائے تمہاری زبان چلنے کے اور تمہارے پلے ہے گیا؟ اور تمہاری اسی زبان درازی کی وجہ سے آج کفر تمہاری ویڈیوز کو لے کر اب وہ ہمارے ذمہ فٹ ہوا ہے کہ یہ دیکھیں جناب دور حاضر کے ریسرچ سکالر، او بھائی کس نے کہہ دیا یہ دور حاضر کا ریسرچ سکالر ہے؟ اوے ہم تو اس کو بھائی اپنے گلی کے کتے کے برابر بھی نہیں سمجھتے، تم اس کو ہمارے دور حاضر کا سکالر بنا کے پیش کر رہے ہو۔ کس چیز کا سکالر ہے؟ جو قرآن پاک پہ بک بک کرتا ہے وہ سکالر ہوتا ہے؟ مغلظات بکنے کے لیے کوئی علمی کتابی ہونا ضروری تو نہیں ہے، بندے کو بھانڈ ہونا چاہیے، اور وہ ہے، اور اسی بھانڈ پنے میں جو ہے وہ اپنا سب کچھ کرتا ہے۔ اور اس کی علمی و کتابی ہونے کی اوقات تو یہ ہے کہ اپنی کوٹھڑی سے نکلتا ہی نہیں ہے، اپنی کھڈ سے۔ حالانکہ کھڈ سے بندہ نکلے تو پتہ لگے نا، میدان میں آگے پتہ لگتا ہے نا کہ بندہ کتنا ماہر ہے، کتنا اس کو شہ سوار ہے۔ اور اس سے پہلے پھر کہتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ قرآن بڑا سخت ہے، اور مسلمان کہتا ہے کہ یہ تو بڑا رحمت والا ہے، قرآن تو رحمت ہی رحمت ہے۔ یعنی اس کے نزدیک کافر کا کہنا درست ہے، مسلمان کا کہنا درست نہیں ہے۔ جو قرآن پاک کی سختی کافر کے لیے تھی، ظالم کے لیے تھی، اسی سختی کو معیار بنا کے تو مسلمانوں کو ہرٹ کر رہے ہو، مسلمانوں کو کنڈیم کر رہے ہو، اور پھر صرف مسلمان کو کنڈیم نہیں کر رہے بلکہ مسلمان کا جس آیات مبارکہ والی ایمان ہے تم اس کو کنڈیم کر رہے ہو، تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ تو مسلمان کہتا ہے، کڈ دکھا کتنے ہی۔ تو جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کے اندر رحمت جو ہے وہ مسلمانوں اور مومنین کے لیے اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، تو پھر اتنے بڑے منہ کھول کے چیلنج دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر جب قرآن پاک پوری طریقے سے پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کی کیا ضرورت ہے میں علمی کتابی؟ اور یہ پھر اس کے بعد اب آپ اس کی قرآن پاک سے جو اس کا تعلق ہے وہ بھی ذرا آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے کیا کہتا ہے۔ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں دیا پایا۔
سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے ہمیں شیطان کا نام آیا ہوا ہے. دیکھا آپ نے ناظرین، یعنی کہ شخص بالکل عقل کا، دل و دماغ کا ایسا اندھا شخص ہے، نہ اس کو یہ نظر آتا ہے کہ قرآن پاک اللہ پاک نے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت بنایا ہے، نہ اس کو یہ نظر آتا ہے کہ قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین کا تذکرہ زیادہ ہے. آپ کو 1400 سال میں شاید ہی یہ کسی شخص کا دعویٰ ملے گا کہ وہ اس بات کو چیک کرنے کے لیے قرآن پاک کھولتا ہے کہ شیطان کا نام زیادہ لکھا ہے کہ انبیاء کرام کا زیادہ لکھا ہے. یعنی اپنے بابے کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ اسے اتنی محبت ہے کہ یہ پہلے اس کا نام تلاش کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایسی اس کی محبت اس کی آنکھوں پر پٹی باندھتی ہے کہ یہ جو بارگاہ رب ذوالجلال کے مقربین ہیں انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین، ان کے نام ہی اس کو نظر نہیں آتے، اور اسی لیے یہ گنتے بھی بھول جاتا ہے، اور پھر منہ کھول کے کہتا ہے کہ وہ شیطان کا نام زیادہ ہے اور انبیاء کرام کا کام ہے، اور ساتھ پھر کہتا ہوں یعنی یہ علمی کتابی ہے. مطلب لکی رانی سرکس میں کیا اس کا جواب نہیں مل سکتی؟ بالکل مل سکتی ہے، لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ جب بندے کی ذہنی توازن خراب ہوتا ہے تو پھر وہ اسی طرح کی بونگیاں تو وہ مارتا ہے. حالانکہ سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام کا صرف نام 136 مرتبہ قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ان کا نام مبارک بالفرض کم ہوتا اور شیطان کا نام زیادہ ہوتا قرآن پاک میں، تو یہ کمپیریزن اس کا کیسے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ مطلب یہ کمپیریزن کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کہیں گے قرآن پاک میں شیطان کا نام، اور پھر جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر اوپر سے کہہ رہے ہیں میں علمی کتاب بھی ہوں، اور ایک نبی کا صرف تذکرہ جو ہے وہ بھی 136 ٹائم ہے، اور شیطان کا لفظ ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں وہ جسٹ 70 مرتبہ ہے. تو بھائی اگر تو فنافی شیطان ہو گیا ہے تو پھر اس طرح کی بےہودگی مسلمانوں کو بتانے کی کوشش نہ کر. کل کلا کو یہ گنتی شروع کر دیو کہ قرآن پاک میں سور کا نام کتنی بار آیا ہے، پھر یہ چیک کرنے لگ جائیے کہ قرآن پاک میں معاذ اللہ وہ جو ناپاک رطوبت ہے اس کا ذکر کتنی بار آیا ہے. یار یہ کوئی بات ہے صحیح والا؟ یعنی اس طرح کے علمی کتابی ہوتے ہیں کہ جو اس طرح ڈیٹا نکالنے چل پڑتے ہیں. اچھا ڈیٹا نکال لیا تھا تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے بھی کمپیریزن کرنے کا کیا تو بنتا ہے. اچھا قرآن پاک کے اندر علمی کتابی صاحب کی یہ تحقیق یہ ہے. اب اس سے اگر کبھی یہ پوچھے بھی تو نے کبھی اپنے ابا جی اور اما جی پہ تحقیق کرنا بھی تیرے ابا جی کی ٹانگ پہ کتنے بال ہیں، تیری اما جی کی ٹانگ پہ کتنے بال ہیں، یہ نہیں تحقیق کرے گا کہ او یہ تو بے ادبی ہے. بھائی اگر یہ بے ادبی ہے تو یہ بے ادبی نہیں ہے کہ تم ابلیس کے مقابلے میں انبیاء کرام کو لے کے آؤ اور پھر اوپر سے کہو کہ انبیاء کرام کا ذکر کم ہے. تو یہ کہہ کے تم بتانا کیا چاہ رہے ہو؟ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ٹیل اس؟ یار کیا بتانا چاہ رہے ہو تم کہ معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین جو ہیں ان کو ڈیگریڈ کرنا چاہ رہے ہو؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو بتاؤ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اس معلومات سے کیا حاصل ہوا؟ پھر اوپر سے جھوٹ بھی بول رہے ہو، پھر اوپر سے تمہارا دعویٰ علمی کتابی کا بھی ہے. تو ظاہری بات ہے یہ تم نے بغیر کاؤنٹنگ کے تو ایسا کیا نہیں ہوگا. تو یہ جتنا وقت تم نے اس پہ لگایا اس سے تمہیں حاصل کیا ہوا؟ مسلمانوں کو یہ جملہ بتا کے تمہیں کیا ملا اس سے سوائے لعنت کے توق کے؟ تو اس طرح کی لعنتیں اکٹھی کرنا آپ صبح سے شام چڑو صاحب کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ نے لعنت اکٹھی کرنی ہے تو پھر اس کو اپنے ہاتھ تک رکھیں، اس کو آپ مسلمانوں میں رائج کر کے مسلمانوں کے دین ایمان کو جو ہے وہ بیڑا گر کرنے کی کوشش نہ کیا کریں. تو یہ ہے آپ کی قرآن پاک کے حوالے سے کبھی آپ کو یعنی اللہ کی رحمت جب آپ دیکھنے نکلتے ہیں تو وہ آپ کو مومنین کے لیے نہیں ملتی، اور آپ چیلنج کر دیتے ہیں کہ جناب کٹ کے دکھاؤ کتنے ہی پورے قرآن دے وچ وہ اسی کٹ کے دکھا دیتے جناب نال ہی تہاڈی ایسا علمی کتابی دا کنڈا بھی کٹ دیتا. اوپر سے اگر آپ کڈنے کے لیے نکلتے ہو تو آپ شیطان کا نام آپ کو زیادہ نظر آتا ہے، ایسی آنکھوں پہ پٹی، ایسا فنافی شیطان کہ انبیاء کرام کا تذکرہ ہی نہیں نظر آتا، اور صرف جناب موسیٰ علیہ السلام کے 136 ٹائم جو ہے وہ نام وہ نہیں نظر آتا، اور 70 ٹائم جو شیطان کا ہے وہ جمی انبیاء کرام سے زیادہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو اس کا نام تو سب سے زیادہ لکھا ہو. تو اس طرح کی حماقتیں، بونگیاں، چوریاں، اور اوپر سے دعوے اتنے بڑے بڑے میں علمی کتابی قرآن سے تمہیں پڑھنا نہیں آتا، جہاں پر وہ آیت مبارکہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اس کو پڑھ رہا ہے ان اللہ یأمرکم، اور قوم تیرے ابا جی نے لگایا قرآن پاک میں. چیک کرنا اس آیت کو. جب تیری اوقات یہ قرآن پاک تجھے صحیح مخرج کے ساتھ نہیں پڑھنا آتا اور اس کے حروف ہی غائب کر رہا ہے، کسی جگہ اضافہ، کسی جگہ کمی، کسی جگہ شیطان کا نام زیادہ جبکہ غلط ہے، اور کسی جگہ رحمتی نظر نہیں آ رہی، اور اوپر سے میں علمی کتابی، مٹی تے سوا علمی کتابی،
اور جن لوگوں نے اس چیز کو کیش کرایا وہ یہود و نصارہ ہیں، وہ دہری ہیں، وہ ایتھیسٹ اور وہ قادیانی ہیں، جو اس کی ویڈیوز لگا لگا کے مسلمانوں کو جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اسلام کے لبادے میں یہ ہمارا ایجنڈا ہے، لیکن بہرحال لبادہ چونکہ اسلام کا لہٰذا اسلامی ریسرچ اسکالر میں کہتا ہوں اسلامی ریسرچ اسکالر کی اس سے بڑی اور کیا توہین ہوگی۔ میں ان کفار کو اور غیر مسلموں کو، قادیانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جناب یہ ہمارا نہیں ہے، یہ آپ ہی کا ہے۔ ہاں لباس اس نے ہمارا پہنا ہوا ہے اور وہ آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارا ہرگز نہیں ہے، ہم اس کے اعلان برات کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو